میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، یہ سلسلہ برابر چلتا رہا۔ نبی آتے تھے، اپنے ساتھ دین اور دین کی محنت لاتے تھے۔ ان کے مجاہدوں پر، ان کے اخلاص پر، ان کی قربانیوں پر، ان کی محنت پر حق تعالی شانہ انسانوں کو ہدایت دیتے تھے۔ ایک وہ قسم کے جو ہدایت پر نہیں آنی تھی، اللہ انہیں ہلاک کرتے تھے۔ جب نبی امت کے درمیان سے تشریف لے جاتے تو نبی جس محنت کو لے کر آئے تھے دین کی، وہ محنت رک جاتی تھی، محنت ختم ہو جاتی تھی۔ اور یہ ہمارا بچہ جانتا ہے، دنیا کا ہر انسان جانتا ہے کہ ہر چیز اپنی محنت سے جڑی ہوئی ہے۔ زمین جتنی چاہے شاندار ہو، زرخیز ہو، لیکن اگر زمین پر محنت چھوڑ دی جاتی ہے تو زمین پتھریلی ہو جاتی ہے۔ کاروبار پر اگر محنت چھوڑ دی جاتی ہے تو کاروبار میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ہر چیز اپنی محنت سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا دین وہ بھی نبیوں والی محنت سے جڑا ہوا ہے۔ جب دین کی محنت امت میں سے نکل جاتی ہے، اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ نبی لے کر آتے تھے اس محنت کو، جب نبی جاتے تو محنت رک جاتی۔ اس محنت کے نہ ہونے کی وجہ سے امت میں بگاڑ آنا شروع ہوتا ہے، اور سب سے پہلے جو بگاڑ آتا تھا وہ عقیدے میں اور ایمان میں بگاڑ آتا ہے۔ اور چونکہ عقیدہ اور ایمان جو ہے یہی بنیاد ہے پوری شریعت، پورے دین کی۔ دین میں، شریعت میں جتنا حلال، حرام، جائز، ناجائز، حقوق، حدود، ماں باپ کے، بھائی بہنوں کے، رشتہ داروں کے، چھوٹوں کے، بڑوں کے، کمانے کے، خرچ کرنے کے، ہر لائن کے جتنے حقوق بیان کیے گئے ہیں، ان سب پر عمل کرنا، اللہ کی کہی کو کرنا، منع کہی سے بچنا، اس سب کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ ایمان ہی ایک ایسی قوت ہے، دنیا کی کوئی طاقت جس لائن کی بھی ہو، دنیا کی کوئی طاقت انسان سے بھلا کام کروا سکتی ہے، نہ گناہ سے روک سکتی ہے۔ ایک اکیلی طاقت ایمان کی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی ناراضگی کا خوف، اللہ کو راضی کرنے کا شوق، یہ ایک طاقت ہے جو انسان سے بھلے کام کرواتی ہے، حقوق ادا کرواتی ہے، فرائض ادا کرواتی ہے، اور وہی ایک طاقت ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ چنانچہ یہ سلسلہ جب نبی جاتے، نبی والی محنت جاتی، امت میں بگاڑ آنا شروع ہوتا۔ سب سے پہلے عقیدے میں کمزوری اور خرابی، پھر اعمال میں، عبادات میں، اخلاق میں، معاشرے میں، معاملات میں، یہاں تک کہ وہ بگاڑ بڑھتے 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 جب آخری حدوں کو پہنچ جاتا، پھر اللہ کو اپنی مخلوق پر ترس آتا، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں ذکر کیا ہے، کلما ہلک نبی خلفہ آخر، جب ایک نبی تشریف لے جاتے پھر حق تعالی شانہ دوسرے نبی کو بھیج، پھر وہ نبی نئے سے آ کر محنت کرتے تھے، پھر وہ بگاڑ سدھار سے بدلتا تھا۔ لیکن ہمارے اور آپ کے عقیدے کے مطابق جب اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور روئے زمین پر کوئی نبی اور کوئی پیغمبر نہیں، اب انسانوں میں بگاڑ، عقیدے کا، اعمال کا، اخلاق کا، کہ وہ بگاڑ 600 سال تک تقریباً کوئی نبی نہیں،
بگاڑ اپنی آخری حدوں کو پہنچ گیا. اللہ جل جلالہ عما نوالہ کو اپنی مخلوق سے پیار ہے. الخلق عیال اللہ احب الناس الی اللہ انفعهم للناس. اسی لیے حق تعالی شانہ نے اپنی مخلوق پر ترس کھا کر سراپا نور سراپا رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اور جب آپ کو مبعوث فرمایا تو ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ دیا کہ اب آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد ہم کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجیں گے. اور آپ کیسے نبی ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. آپ خود اپنی زبان سے اعلان کر دیجئے کہ لوگو اب قیامت تک جو بھی آنے والا انسان ہے مجھے اللہ نے اس کے لیے بھیجا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سارے عالم کا نقشہ بدلا ہوا تھا. مشرق، مغرب، شمال، جنوب، عرب، عجم، ہر ایک اپنے خالق و مالک کو بھولا ہوا تھا. اسی لیے تاریخ نے لکھا ہے اس پورے زمانے کا نام زمانے جاہلیت، کہ آدمی کی سب سے بڑی جہالت اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے پالنہار و پروردگار کو نہ جاننا. اور یہ بہت بڑی جہالت. اور اسی لیے امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم علی بینۃ من ربکم، انکم علی بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان، سکرت حب العیش وسکرت الجہل. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتجاہدون فی سبیل اللہ. فَإِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ حُبُّ الدُّنْيَا وَسَكْرَةُ الْجَهَلِ لَا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَا تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. انسان کی سب سے بڑی جہالت یہ لوہے کو جانتا ہے، لکڑی کو جانتا ہے، دھول کو جانتا ہے، پتھر کو جانتا ہے، راستے کے پڑے ہوئے چتھڑے لتھڑوں کو جانتا ہے. اگر یہ نہیں جانتا ہے اپنے خالق و مالک کو تو اس سے بڑا اس روئے زمین پر اور آسمان کی چھتری کے نیچے اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں. انسانی زندگی کا مقصد سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کو پہچاننا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے دیکھا کہ لوگ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں اور نہ جانے کتنوں کو کیا کچھ بنا رکھا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے صفا کی چوٹی پر چڑھ کر قبیلے وار مکے والوں کو بلایا. آل بنی فلان، آل بنی فلان، فلاں قبیلے والوں، فلاں قبیلے والوں، فلاں قبیلے والوں، سب کو بلایا. اب پہلے یہ پوچھا کہ پہلے بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. اگر میں تم سے یوں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے اور صبح ہونے سے پہلے اگر تم یہاں سے حرکت نہیں کرتے ہو تو دشمن تم پر حملہ آور ہوگا، تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، کیا میری اس بات کو بن دیکھے مانو گے؟ سب نے کہا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کے بارے میں کبھی جھوٹ کا وہم و گمان نہیں ہوا. اگر آپ فرماتے ہیں تو بن دیکھے ماننے کو تیار ہے. اگر اتنی بات ہے تو پھر میں تم سے کہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا.
اکیلے معبود برحق ایک اللہ، وہی معبود، وہی مسجود، وہی مقصود، وہی مطلوب، اس کو کہہ لو کامیاب ہو جاؤ۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے اس کلمے کو سنتے ہی ایسے بھاگے ہیں جیسے جنگلی بت کے ہوئے گدھے بھاگتے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو اور دین کی محنت کو اور دعوت کو لے کر آئے تھے، آپ کو پورا انشراح تھا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ نہیں تو ان کی اولاد، اولاد نہیں تو اولاد کی اولاد آئیں گے اس پر۔ اور اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کے لیے بہت آسان اور سادہ مثال، انما مثلی ومثل ما بعثني الله بالعلم والهدى كمثل غيث الكثير، کہ میری مثال اور میرے ساتھ جو ہدایت اور علم آیا ہے اس کی مثال کہ بارش کے پانی کی طرح ہے۔ کہ پانی کی کیا خاصیت ہے؟ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر مخلوق کی زندگی کا راز ہم نے پانی میں چھپا رکھا ہے۔ حضور جو کچھ لے کر آئے آپ نے اس کی مثال، اس کی تشبیہ پانی سے دی کہ پانی کیسی ضرورت کی چیز ہے کہ دنیا کی 4 سمتوں میں کوئی فرد بشر ایسا نہیں کہ جس کو پانی کی ضرورت نہ ہو۔ یہ تشبیہ دے کر ہر ایک جتنا تمہارے لیے پانی ضروری اتنا ہی میری شریعت اور میرے اعلیٰ علم ضروری۔ جسم سے پانی نکل جائے، ہٹا کٹا آدمی ہے اور تندرست و توانا ہے، اسے دست آ جائیں، لوز موشن ہو جائیں، اب کھڑا نہیں ہوا جاتا، بیٹھا نہیں جاتا، آنکھوں کے سامنے میری کیا ہوا کہ جسم سے پانی نکل گیا۔ یہ تشبیہ دے کے سمجھا دیا تمہاری زندگی کے جتنے شعبے ہیں، سڑک کی جھاڑو سے لے کے تخت شاہی تک، سڑک کی جھاڑو سے لے کے تخت شاہی تک، گھریلو زندگی، کاروباری زندگی، سماجی زندگی، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، زندگی کے جس شعبے سے میرے والا علم اور میری والی شریعت نکل جائے گی، ادھوئے ایسے ہو جاؤ گے جیسے لوز موشن سے اور جیسے دستوں سے پیر لڑکھڑانے لگتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعوت دی اور لوگ بھاگے، آپ مایوس نہیں ہوئے۔ اور اسی لیے بیچ میں ایک بات کہہ دوں، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس محنت کے بارے میں یوں فرمایا کرتے تھے، اس یقین کے ساتھ اس محنت کو کرنا ہے۔ خود فرماتے تھے ہم اس محنت کو کار نبوت یقین کر کے کر رہے ہیں، اور آج بھی اس محنت میں وہی تاثیر ہے زندگیوں کے بدلنے کی، جہالت کے علم سے بدلنے کی، شرک سے توحید کے بدلنے، شرک کے توحید سے بدلنے کی، گناہوں کے طاعت و عبادت سے بدلنے کی، اخلاقی گراوٹوں کے بلندی اخلاق سے بدلنے کی، اغراض سے بھری زندگیوں کے اخلاص سے بدلنے کی، اور امت کے مدعو ہونے سے دعوت کی طرف آنے اور داعی بننے کی تاثیر سے آج بھی اس محنت میں وہی طاقت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ فرماتے تھے صرف ہاتھ بدلے ہیں، صرف ہاتھ بدلے ہیں، کام وہی ہے، دین وہی ہے، دین کی محنت وہی ہے،
اس لیے کام کرنے والوں کے لیے شرط ہے، صرف وقت گزاری نہیں ہے، چلہ لگا لیا، 3 چلے لگا لیے، 5 عمل کر لیے، یوں کر، اتنا نہیں ہے۔ اس یقین کے ساتھ اس محنت کو کرنا، جیسے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت کے جس طبقے میں جس طرح کا جو بگاڑ آئے گا، اس بگاڑ کے سدھرنے کی راہ صرف اور صرف وہی ہے جس راہ پر قرن اول میں بگاڑ سدھار سے بدلا ہے، اور اس کی بنیاد سب